نہیں بنا سکتے، اس لیے استخارے کو کاروبار نہ بنائیں۔ استخارے کا لفظی مطلب ہے اللہ سے مشورہ پوچھنا، اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ سے۔ وہ خود کیجئے۔ اللہ تو بنی اسرائیل کے کافر کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، اس گنہگار کا، وہ گنہگار بنی اسرائیل کا جس نے گناہ کر 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 اپنے سر تک چڑھا لیے۔ بنی اسرائیل کا وہ گنہگار جس نے گناہ کر کر اپنے سر تک چڑھا لیے، اتنی بستی والے تنگ آ گئے کہ ڈر گئے اور کہا کہ اب ہم اس سے جو ہے تعلقات نہیں رکھیں گے، اس کو بستی سے نکال کے پھینک دیا۔ ان شارٹ سنا رہی ہوں آپ کو، اس کو بستی سے نکال کر پھینک دیا اور کہا اب تو یہاں نہ آنا۔ وہ اکیلا ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، اس کے اوپر نزع کی حالت آ گئی ہے، اس کے اوپر نزع کی حالت آ گئی، اس کے اوپر نزع کی حالت آئی، اس کو موت کا وقت آ گیا۔ اس نے دائیں دیکھا، اس کو کوئی نہیں نظر آیا، اس نے بائیں دیکھا، اس کو کوئی نہیں نظر آیا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، پھر اوپر دیکھ کر کہا اے میرے اللہ، نہ میرا کوئی عزیز، نہ میرا رشتہ دار، نہ میرا پڑوسی، نہ میرا چاہنے والا کوئی میرے پاس ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو مجھے عذاب دے کے تیرے عذاب کے خزانوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو میں تجھے عذاب دینے سے نہ روکتا، پر یا اللہ تو نے کہا ہے تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ سے اس نے معافی طلب کی، اللہ، اور اس کی موت آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہو رہی ہے، موسیٰ جا فلانی جگہ پر میرے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، اس کو کفن دے، اس کو نہلا، اس کو قبر تک اتار اور اعلان کر دے۔ بنی اسرائیل کا کیا، جہاں کا بھی کوئی بڑا گنہگار بھی ہے، اگر اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ پہنچائے، جب موسیٰ نے یہ اعلان کیا، جوک در جوک لوگ آنے لگ گئے۔ لوگوں نے آ کے جب دیکھا، کہا موسیٰ یہ تو گنہگار تھا، اس کو تو ہم نے بستی سے نکال دیا۔ موسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، فَأَوْحَىٰ، اللہ نے اس کی طرف دوبارہ وحی نازل کی اور کہا موسیٰ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ یہ گنہگار ہی تھا، انہوں نے اس کو نکال ہی دیا تھا، پر جو بندہ اکیلا ہو، جس کا کوئی نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اور رکھنا بھی اللہ کو ہی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی ذات کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ اکیلا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اس نے مجھے پکارا، موسیٰ میری غیرت یہ گوارا نہ کی کہ جب اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو میں بھی اس کو چھوڑ دوں۔ موسیٰ اس وقت اگر یہ مجھ سے پوری انسانیت کی بخشش مانگتا تو میں ان کو بخش دیتا۔ بنی اسرائیل کے گنہگار کو اللہ بخش رہا ہے، اور آپ کہیں کہ میں استخارے کے باجی قابل نہیں ہوں۔ ارے آپ تو اللہ کے نبی کی نسبت لے کے بیٹھی ہیں، کوئی چھوٹی نسبت ہے؟ زمین آسمان ہل جائیں اس نسبت سے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانے، آپ ہے کون؟ ہاں، اللہ کے نبی کی نسبت لیے بیٹھی ہیں، کسی عام انسان کی نہیں۔ جج، وزیر اعظم، صدر، پرائم منسٹر، کسی کی ہمارے پاس ذرا سا کارڈ ہی ہو، بھائی یہاں تک چڑھ جاتے ہیں۔ اور وزیر اعظم سے ہماری ساتھ جان پہچان ہے، اور صدر سے ہماری سلام دعا ہے، اور بھائی ایم این اے میرے ہاتھ کے نیچے ہے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے، اللہ کے ولی بننے کے لیے صرف ندامت کا ایک آنسو چاہیے، اور آپ کی ڈائریکٹ سلام دعا اللہ سے ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو مدرسوں میں 8 سال گزارنے کا نہیں کہہ رہی، وہ تو گزار لیں تو آپ کی نسلیں بن جائیں گی۔ میں کہہ رہی ہوں صرف ندامت کا ایک آنسو، اور آپ کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، بس آپ اللہ کے ولی بن گئی، آپ اللہ کی دوست بن گئی۔ اسی وقت سے اللہ اور آپ کی ایسی یاری ہو جائے گی کہ آپ کو کسی سے استخارے نہیں کروانے پڑیں گے، آپ خود استخارہ کریں گی۔ نماز کی مسنون دعاؤں میں استخارے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ استخارے کی دعا 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن تک آپ پڑھتی رہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں،
اور وہ دعا پڑھیں. وہاں پر ایک جگہ آئے گی، اس کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے ایرو بنا کر کہ جو آپ کا مقصد ہے وہاں پر آپ اسے دل میں لائیں گی اس جگہ پر کہ یا اللہ یہ میرا مقصد ہے، میری بچی کی شادی ہے یا میرا کار. میرے ابو کی تو اتنی عادت تھی استخارے کی کہ میرے ابو جب گروسری لینے جاتے تھے، اگر ایک دکان پر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ابھی مال شارٹ ہے، میں نے دوسری دکان سے بھی مال لینا ہے، تو میرے ابو استخارہ کر کے گھر سے نکلتے تھے کہ اس دکان پہ جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اللہ میں انتظار کر لوں. اور آپ یقین کریں اللہ کی قسم، جو پرانی بہنیں ہماری جانتی ہوں گی میرے ابو اللہ کے کیسے ولی تھے کہ بھر بھر کے وہ گاڑیاں لاتے تھے راشن کی، اور ان کی جو برکت تھی ان کی پیسوں میں، وہ آج ہم 4 لاکھ کی تنخواہ لے کے بھی ہماری برکتیں نہیں ہیں جو ان کے 7-8 ہزار میں برکت تھی. ہاں بڑی برکتیں تھی میرے ابو کی. کیوں؟ کیونکہ رشتہ داریاں نبھاتے تھے. کوئی گھر آ جائے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، کھانے پکاتے تھے، ان کے استقبال کرتے تھے. ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، اب تو اللہ نے بہت دیا، بڑے بڑے بھائیوں کے گھر ہو گئے ماشاءاللہ، بڑی بڑی گاڑیاں ہو گئی. یعنی وہ وقت ہی اب یاد نہیں رہا، اتنا پرانا ہو گیا. لیکن ہمارے چھوٹے سے گھر کے اندر بھی ہزاروں لوگ رہ لیا کرتے تھے. یقین کریں اس وجہ سے ہمارے ابو کو اللہ نے بہت زیادہ برکت دی ہوئی تھی. تو ہم بھی ان برکتوں کا نزول اپنے گھروں میں کروائیں. کیسے کروائیں؟ اللہ کے خاص بندے بن کر. استخارے خود کریں. تو ایک سوال آیا تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں. تو اللہ کے خاص بندے بن کر انشاءاللہ اللہ سے استخارے خود کریں. مختصر دعا میں نے آپ کو بتا دی، چلتے پھرتے آپ پڑھیں. مختصر دعا ہے اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی. میں اپنی کمیونٹی کے پیج پہ بھی یہ لگا دوں گی. چلتے پھرتے کا جیسے آپ کہیں بیٹھے ہوئے، کسی شاپ پہ بیٹھے ہوئے، کسی اسکول میں بیٹھے ہیں، کہیں انٹرویو دینے گئے ہیں، آپ کو اسی وقت سلیکشن کرنی ہے اس پوائنٹ پہ میں کیا کروں. آپ دل ہی دل میں 10 دفعہ 20 دفعہ 5 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں. اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی. یہ پرانی بہنیں جو ان کو تو پتہ ہے، آپ دیکھیے گا اللہ آپ سے وہی فیصلہ کروائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ. فوراً اللہ آپ کو جواب دیتے. بالکل ایسے ہی ہے زہرا باجی، فوراً اللہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر. کہیں جلدی جلدی آپ نے استخارہ کرنا ہے، کہیں مارکیٹ میں، کہیں جاب کی جگہ پہ، کہیں. اور ویسے اگر آپ کہیں رشتہ کر رہے ہیں، کہیں پراپرٹی لینی ہے، کہیں آپ کوئی دوسرا معاملہ کر رہے ہیں، بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کوئی نیا بزنس، تو اس کے لیے آپ وہ استخارے کی دعا پڑھیں جو کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ اپنے پیج پہ بھی لگا دوں گی. یہ انشاءاللہ میں اپنے پیج پہ بھی لگا دوں گی تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. اور خدا کا واسطہ یہ جو ٹی وی چینلز چمک رہے ہیں نا، آئیے استخارہ کرائیے، آئیے اپنی قسمت کا حال جانیے. ایک دفعہ آپ کسی نجومی کو اگر اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں، کل کیا ہوگا؟ آئے سٹار لور ہوں میں. ہاں سٹار لور ہوں میں. اگر میرا یہ سٹار ہے تو میں یہ ہوں، اگر میرا یہ سٹار ہے تو میں یہ ہوں. سن تو لیں آپ کے مذہب میں ہے کیا. اگر آپ کسی کو اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں، 40 دن تک آپ کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی ہیں. ہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. ہم کیوں دکھائیں ہاتھ؟ ہم کیوں پوچھیں؟ ہم کیوں کسی کے پاس جائیں جب ہمارا رب 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہمارے اوپر دے رہا ہے؟ نہ دن سوتا نہ رات سوتا، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ ہی نہیں آتی، وہ سوتا ہی نہیں ہے. ایسے رب کے بندے ہو کے ہم ٹکے ٹکے کے لوگوں کے پاس جائیں؟ کیوں جائیں بھائی، کیوں جائیں؟ اتنے بڑے رب کے ساتھ ہماری یاری ہو اور ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جائیں؟ یہ تو ناممکن بات ہے. صرف اپنی یاری مضبوط کریں اور یقین رکھے. جو یہ کہہ دیتی ہیں نا میرے پاس تو سارا دن آتی رہتی ہیں، ہزاروں ہی آتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں. باجی اصل میں ڈرامے دیکھتی ہوں نا، میں اس لیے نہیں کر رہی استخارہ. اللہ نے تو کہا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک اور بستی پیدا کروں گا، ایک اور قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور پھر میرے سے توبہ کرے گی، میں پھر ان کو معاف کروں گا. ہو گیا گناہ، انسان ہے، بشر ہے، فرشتے تھوڑی ہیں. توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اللہ سے. پھر ہو گیا، پھر توبہ کر لیں، پھر
پھر ہو گیا پھر توبہ کر لیں. اللہ تو کہہ رہا ہے, حدیث کا مفہوم ہے 70 دفعہ بھی ایک دن میں کوئی گناہ کرے اور معافی مانگے, توبہ کرے, اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے جاؤ, نسبت لیے بیٹھے ہیں. آمین آمین. اللہ میرے ابو کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے, اعلیٰ مقام دے, جو ہمیں ان مورچوں پر بٹھا کر گئے اور دین کی دعوت کے پرچے ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. بڑی بشارتیں دی اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں, اور اللہ آگے بھی دیتا رہے. آپ سب کی خصوصی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ, تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, ورنہ اتنا آسان نہیں ہے یہاں سے بات کرنا, آپ سب کو پتہ ہے. یہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہاں بٹھایا ہوا ہے. اور دعا کرے تا قیامت میری اولادیں بھی, میرے بچے ماشاءاللہ دونوں حافظ قرآن ہیں, انہوں نے آگے سے ہمارے بعد یہ کرسیاں سنبھالنی ہیں دین کی دعوت کی, تو اللہ ان کو بھی نیک بنائے, ان کو بھی دائی بنائے اللہ. اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ابھی کلاس کا اینڈ کروں گی. تھوڑی سی استخارے کی وجہ سے بات بڑھ گئی. رات کی کلاس میں یا کل صبح تو انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے سورہ کہف کا دوسرا رکوع انشاءاللہ. کل میں نے تھوڑا سا دجال کا بتایا تھا آپ کو, اور میں نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا تھا. اب اس بات کو تھوڑا آگے لے کے کل بڑھیں گے انشاءاللہ اگلے رکوع میں, اور آپ کو سمجھاؤں گی کہ سورہ کہف میں کس طرح اللہ رب العزت اپنے معجزات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں زندہ بھی کر سکتا ہوں, میں مار بھی سکتا ہوں. اور میں نے کئی واقعات آپ کو بتائے سورہ رحمان کے. ہماری ایک بہن تھی, یہ اسلام آباد والی ساری جانتی ہوں گی, ہماری ایک بہن تھی, ان کے بھائی کا کزن امریکہ میں بالکل ڈیڈ وینٹ پہ آ چکا تھا, اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ آپ پاکستان میں اس کا جو انتظامات آپ لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ کر لیں, یعنی قبر وغیرہ کے اور لے جانے کے اور ڈیڈ باڈی کے سارے کر لیں, بیکاز یہ جانے والے ہیں. انہوں نے درس میں کہیں سنا سورہ رحمان کے معجزات, یہ میں کسی دن انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی بیان کروں گی. تو اس نے اس کے کانوں میں ہینڈ فری سے, مرا ہوا شخص ہے, ڈاکٹر کی کتاب میں وینٹ پہ ہے, مرا ہوا شخص ہے جس کے انتظامات ہو رہے ہیں قبروں کے اور آنے جانے کے اور ڈیڈ باڈی لے جانے کے. اس نے اس کے کانوں میں ہینڈ فری سے سورہ رحمان سنانا شروع کر دی 3 ٹائم. جاتی تھی ہینڈ فری پہ کیریئر لگا کے, کاری اس کی باسط کی 21 منٹ کی, وہ کہتی ہے لگا کے میں قرآن موبائل اس کے سینے پر رکھ کے اور یہاں ہینڈ فری لگا کر آ جاتی تھی. کوئی ہل جل نہیں تھی کہہ رہی ہے. 3 دن کے بعد اس کے پاؤں کے انگوٹھے ہلنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے دوبارہ سے جسم میں جان آئی ہے. اور وہ بتا رہی تھی, وہ مجھے پتہ کیسے چلا, کہ وہ کہتی ہیں باجی آپ اگر سب پردہ نہ کرتے ہوتے تو میں وہ لاش جو ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دی تھی, میرا بھائی وہ پاکستان آیا ہوا ہے, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں آپ کو دکھاتی, وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. اللہ زندگی دیتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے میری بہنوں, ہاں یقین بن جائے بس ہمارا انشاءاللہ. تو اللہ سب کچھ دیتا ہے ہمیں. آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں, اگر آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں, استخارہ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا. اللہ آپ کا دل اس معاملے کی طرف سے یا تو ہٹا دے گا یا بالکل صاف کلیئر اس طرف کر دے گا, یا ہٹا دے گا یا اسی طرف موڑ دے گا کہ تیرے لیے خیر کیا ہے. اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ وہ ہمیں خیر کی طرف لوٹا دے. یہ مشورے نہ بیچیں آپس میں ایک دوسرے کو, لاؤ میں استخارہ کر دوں 2000 دے دو, لاؤ میں استخارہ کر دوں 1000 دے دو. اللہ کا واسطہ دین کا مذاق نہ بنائیں, مشورے نہ بیچیں ایک دوسرے کو, مشورے نہ بیچیں ایک دوسرے کو. شادی آپ کی بیٹی کی ہے, مشورہ آپ کسی اور سے کروا رہے ہو. جو کیفیت آپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہے, وہ کیفیت آپ کسی اور کے دل میں نہیں بنا سکتے. ہاں میں جو ہم کہتے ہیں نا, سبز پرندہ نظر آ جائے گا, سبز باغ نظر آ جائیں گے, سبز کوئی آپ کو ایک جنت نما نظارہ نظر آئے گا, نہیں 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 نہیں. آپ اللہ سے مشورہ کر رہی ہیں, جب آپ کسی سے مشورہ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی آگے سے بات کوئی ایک کر دیتا ہے, یا آپ کو ایسی ایکسپلینیشن دیتا ہے اس معاملے میں کہ آپ کا دل تسلی میں آ جاتا ہے. ایک سمجھدار بندے کے پاس آپ جب جاتے ہیں اپنا کوئی معاملہ لے کے, دیندار سمجھدار, تو وہ آپ کو ایسی ایکسپلینیشن دیتا ہے, ایسی احادیث سناتا ہے, آپ کا معاملہ, آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے. ایسے ہی میری بہنوں, بالکل ایسے ہی اگر آپ اللہ سے مشورہ کرنے جاتے ہیں,
استخارے کا مطلب میں یہی بتا رہی ہوں، استخارے کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا. اس کو ہم نے کاروبار نہیں بنانا. یہ کاروبار نہیں ہے کہ لاؤ تمہارا مسئلہ ہے میں مشورہ کر دیتی ہوں، لاؤ تمہارا مسئلہ ہے میں مشورہ کر دیتی ہوں. خود اللہ سے استخارہ کریں. اور استخارے کے لیے چلتے پھرتے میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتا دوں. اللہم خرلی، خار لام چھوٹی لی، خرلی واختر لی. اللہم خرلی واختر لی پڑھ کر چلتے پھرتے یا اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، میں کمزور، میری نظر کمزور، میری سوچ کمزور، میرا رخ ادھر موڑ دے جو میرے لیے خیر کا معاملہ ہے. ہاں میرا رخ ادھر موڑ دے جو میرے لیے خیر کا معاملہ ہے. تو اللہ انشاءاللہ